اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو۔ نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ میں اپنا دعویٰ سناؤں گا، وہ اپنا دعویٰ سنائیں گے، مدعی وہ ہیں اور انکار کرنے والا، اعتراض کرنے والا، سوال کرنے والا میں ہوں۔ اب یہاں پہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے حکیم الامت سمجھے جاتے ہیں، ان کی کتاب کی عبارت لکھی ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ غیب کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا حال البتہ نبیوں علیہم السلام کو وحی اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ البتہ عام لوگوں کو نشانیوں سے اور ولیوں کو، یعنی غیب کا حال، کیونکہ غیب کا ذکر چل رہا ہے، عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے کہا جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ البتہ ولیوں کے بارے میں جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں علماء دیوبند نے لکھی ہیں وہ غلط ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وہی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، بذریعہ وہی۔ غیر نبی اولیاء کو کشف الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل ہونا ثابت نہیں ہے۔ ہم اس بات کو قرآن و سنت ثابت کریں گے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کفری عقیدے کا حامل ہے، کشف غیبی کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا توبہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی۔ محمود حسن صاحب کا ترجمہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے کہ تم کو غیب کی خبر دے دے، غیب کی خبر دے تم کو خبر دے غیب کی، یہ اللہ فرماتا ہے تم کو۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ تم میں شامل ہے یا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھیں، یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھیں، یا صحابہ کرام قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے والے ہر فرد سے رب کا قرآن یہ کہتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دینے والا نہیں ہے، اللہ تمہیں غیب کی بات بتانے والا نہیں۔ تو اللہ درمیان سے پردے کو ہٹا دیتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے۔ اگر پردے کے پیچھے سے پردہ ہٹا دیا جائے تو بتائیے پردے کے پیچھے غیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے غیب کوئی جانتا ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کشف میں پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو غیب کا عقیدہ ثابت ہوا نہیں۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی کتاب تو اپنے بڑے شوق سے پڑھی، لیکن وہاں کشف غیبی کا ذکر نہیں ہے، کشف غیبی کا ذکر نہیں ہے، اکثر علماء حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا بھی، اب دیکھیے کشف کس کو کہتے ہیں، لکھتے ہیں خان صاحب کے نزدیک گدھے کو بعض غیوب کا علم، فتوحات نعمانیہ اور جناب والا صفحہ نمبر 410، اس کے اندر ایک واقعہ پیش کیا کہ خان صاحب نے نقل کیا کہ گدھا تھا، اس کو کشف ہوتا تھا، لیکن کشف کے بعد کیا کہتے ہیں کہ بعض مخفی باتوں کا کشف ہوتا تھا اور علم غیب لگایا۔ دوسری بات میں نے کہا تھا کہ آج انہوں نے اپنے اصول کو چھوڑ دیا، شرائط کے پرچے پہ لکھا کہ ہم اس دعوے کو اہل سنت والجماعت کے اصول پہ ثابت کریں گے۔ ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت خود دیوبندی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ احناف ہیں، دیوبند ہیں، آپ کی اپنی کتابوں کے حوالے۔ اچھا بولیے، کہتے ہیں ان کے نزدیک خبر واحد حجت ہے۔ الحمدللہ اگر صحیح ہو، یہ تو ضعیف ہے عبداللہ بن صالح، اگر صحیح ہو تو ہاں ہمارے نزدیک حجت ہے، میرا عقیدہ حق ہے۔ مفتی صاحب بتائیے آپ کا عقیدہ بھی حق ہے یا باطل؟ میں اپنے عقیدے کے مطابق صحیح حدیث کو تسلیم کروں گا، اگرچہ آج مجھے آپ کے سامنے شرمندگی اختیار کرنی پڑ جائے، لیکن بولیے آپ کے علماء نے جو بار بار لکھا، 9 حوالے میرے پاس اس وقت موجود ہیں کہ عقیدہ میں کیسی دلیل چلے گی، قطعی قطعی قطعی۔ ان کے اندر جناب والا نبراس میں پڑھ چکا، فتوحات نعمانیہ پڑھ چکا، تحفۃ المناظر میں بھی ہے یہ بات، اسی طرح نور و بشر میں بھی ہے، اتمام البرہان، گلدستہ توحید، احسن الفتاوی، علم غیب، اتنی کتابیں، اور مطالعہ بریلیت، یہ 10 کتابیں میں نے پڑھی ہیں، آپ کے سامنے عبارتیں پڑھی پچھلی تقریر میں۔ ان کے اندر لکھا ہے کہ کیسی دلیل چلے گی، قطعی، یا قرآن کی آیت ہو یا خبر متواتر ہو۔ بولیے آپ کا یہ اصول باطل ہے۔
اگر اصول باطل ہے تو پھر آپ کا ضعیف روایت پیش کرنا حق ہے، اگر اصول حق ہے تو یہ خبر واحد پیش کرنا کیا ہے؟ باطل ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک چیز باطل، آپ یا آپ کا اصول باطل یا آپ کی دلیل باطل۔ معتزلہ جب قرآن کے مطابق اگر کوئی بات کہہ دے قرآن کے مطابق یا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو آپ نہیں لوگے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ کہتے ہیں 5 علماء دکھاؤ، 5 نہیں، آپ 50,000 علماء دکھائیں، کیا دلیل ہے قرآن کے مقابلے میں؟ ایک آیت دکھاؤ حضرت، 5 نہیں، غور سے سنیے گا، سنی علماء دکھاؤ۔ میں علماء کا پابند نہیں، مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے میں آپ کے یہاں بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ علماء کا قول کیا پیش کر رہے ہو؟ یہاں علماء کا قول نہیں چلے گا، میں حوالے پیش کروں گا آپ کو۔ آپ کے علماء نے بھی یہ لکھا ہے، آپ کے جو مقلد ہیں آپ لوگ، آپ کے علماء نے لکھا کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں۔ ہم تو آپ کے نزدیک ٹھہرے غیر مقلد اور ہم سے علماء کے اقوال مانگ رہے ہو۔ میں رب کا قرآن مانگوں اور یہ کہے کہ علماء کے اقوال دو؟ دیکھ لو لوگوں ان کا انصاف، یہ قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کہتے ہیں 5 علماء کے دکھاؤ، 5 صرف 5 کے دکھاؤ۔ ارے میں ایک کا بھی نہ دکھاؤں، ساری دنیا کے علماء پر میرے رب کا قرآن بھاری ہے، بولو ہے یا نہیں؟ مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کا۔ میرے رب کا قرآن ساری دنیا کے علماء پر بھاری، تمام کے تمام علماء پر بھاری۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دینے والا نہیں۔ بولو تم مسلمان جب قرآن پڑھتے ہو اللہ تم کو کہتا ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دینے والا نہیں، تم رب کی بات مانو گے یا علماء اہل سنت کی بات مانو گے؟ رب کی۔ علماء اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں، علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ اصول ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بھی بات نہیں، یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ نے بیشتی زبر کا یہ عقیدہ کہ ولیوں کو کشف اور الہام سے غیب کا حال معلوم ہو جاتا ہے، اس کی دلیل میں ابھی تک نہ کوئی آیت پڑھی ہے نہ کوئی حدیث پڑھی ہے۔ علامہ شوکانی وغیرہ کے اقوال پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو لانے کہتے ہیں اور یہ ان کو دعوت کیا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، بھائی وہ کفر کے اوپر مر گئے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث متواترہ ہونی چاہیے، تو بھائی حدیث متواترہ اس کو کہتے ہیں جس کو بڑی جماعت نقل کرے، صحیح ہے نا؟ ہر طبقے میں۔ اب ہوا یوں ہے کہ ابھی تک ہماری ٹرم کتنی چلی ہے؟ 10 منٹ، ہم نے 15 منٹ بات کی، علماء کے اقوال پیش کیے وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں تو چلنے دو۔ تواتر تو تب ثابت ہوگا جب ہمیں چلنے دو نا۔ ایک تو آپ منکر ہو، کشف و الہام وغیرہ کے منکر ہو، کرامتوں کے منکر ہو، ہاں تو جب آپ اس چیز کے منکر ہو تو ہم سے کرامتاً یہ کیسے طلب کرتے ہو کہ 10 منٹ کے اندر ہم آپ کو حدیث متواترہ سنا دیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تو جس مسلک کی، لیکن یہ ضرور کہوں گا حضرت والا آپ جو مسلک بیان فرما رہے ہیں آپ کے علماء نے کیوں بیان نہیں کیا؟ یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے تھے؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے کیوں کہا کہ اقوال علماء نہیں چلیں گے؟ سرفراز صاحب کے اقوال میں نے پڑھے، دوسروں کے پڑھے، کہ انہوں نے کیوں کہا اقوال علماء نہیں چلیں گے؟ انہوں نے کیوں کہا کہ نص قطعی چاہیے؟ کہتے ہیں ابھی وقت تو چلنے دو، میں جو ہے متواتر بھی پڑھوں گا۔ کافی وقت ہو چکا ہے، ابھی تک تو آپ نے نہیں پڑھی، شاید آئندہ آپ پڑھ لیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی، کیونکہ آپ کا یہ کہنا کہ متواتر بھی پڑھ لوں گا مطلب ابھی تک پڑھی نہیں ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ۔ ایک آیت نہیں پڑھی، پہلی تقریر میں کہا تھا نا کہ قرآن و سنت کا منکر ہے۔ وہ قرآن کہاں ہے جس کا ہم منکر ہیں؟ وہ سنت کہاں ہے جس کے ہم منکر ہیں؟ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اتباع الرسول کو اور جانے والا سب کو علم غیب حاصل ہو جاتا ہے کشف کے ذریعے سے۔ دکھائیں تو صحیح۔ لیکن تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تھانوی صاحب فرماتے ہیں مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا قلب بڑا نورانی تھا، میں ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب منکشف نہ ہو جائیں، یعنی اتنا نورانی تھا کہ میں ڈرتا تھا ان کے پاس کہ اگر ان کے پاس بیٹھ گیا تو میرے عیب منکشف ہو جائیں گے، عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ کوئی دلیل دو کہ رسول نبی الگ ہوتے ہیں، پھر کہو کہ نبی الگ رسول الگ۔ اور اس کے بعد جناب والا میں پڑھ رہا تھا صفحہ نمبر 75 سے کہ من اللہ معلوم ہو گیا۔ من اللہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تو کہتا ہے میں رسول کے علاوہ کسی کو نہیں بناتا۔ اب سنیے صفحہ نمبر 78 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے ایک خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ میرا یہ ٹھاٹ باٹ امیر انداز امیر صاحب کو پسند نہیں آئی، رشید صاحب کو۔ میں نے جیب میں جب میں نے کہا حضرت بیعت کر لیجیے، میرے دل میں خیال آیا کہ تو امیرانہ ٹھاٹ باٹ ہے۔ کہتے ہیں جیب میں کسی نے روپے دیے تھے نا، اس کو چھنکارا یوں، چھن چھن سکے تھے اس وقت روپے، چھنکار کر کہا دنیا دار آدمی سے کیا بیعت کرنا ہے؟ یعنی میرے دل کا راز پتہ چل گیا۔ میں نے کہا نہیں حضرت مجھے بیعت کر لیجیے۔ صفحہ نمبر 78 کتنے ہو گئے جناب والا؟ حوالے گنتے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کے بندوں میں کہتا ہوں اگر ایسا واقعہ کوئی بھی بیان کرے، وہ رشید احمد گنگوئی ہو، نذیر حسین ہو، وہ رشید احمد، وہ اشرف علی تھانوی ہو، یا مولوی وحید الزماں ہو، وہ انڈیا کا کوئی مولوی ہو، ہمارا یا تمہارا نہیں چلے گی۔ رب کا قرآن، محمد کا فرمان۔ بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان زمین بلکہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ صحیح ہے نہیں؟ یہ کیا صرف سینوں کا علم؟ سینوں پوری ذرے ذرے کا علم صرف
لیکن اللہ وہ علم بندوں کو دیتا ہے نہیں دیتا ہے بھائی؟ ہاں، آپ کو علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا، آسمان اوپر زمین نیچے، یہ علم کس نے دیا ہے؟ ہاں، کس نے دیا ہے؟ ایک اللہ نے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو یہ علم ہمیں خود حاصل ہوا، آپ کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح کہ نہیں؟ جو علم ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ ایک چیزوں کو دیکھتے ہو حواس کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کا علم اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں کہ وہ دل کی بات کو جان جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے علیم بذات الصدور کی کتنی آیتیں پڑھی۔ کہتے ہیں کہ صرف سینوں کے حال جانتا ہے، باقی نہیں جانتا۔ میں نے پڑھا تھا یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ ظاہر کرتے جو کچھ چھپاتے، مطلب سب کچھ جانتا ہے وہ۔ تو علیم بذات الصدور میں اس لیے خاص طور پہ پڑھ رہا تھا کہ سینوں کے حال تو یہ رب کی صفت ہے۔ تمہارے ان حضرات کو، اکابر پرستوں کو، آپ کے اکابروں کو، اکابر کو، آپ کے ان کے اکابر پرستوں کو نہیں، اکابر حضرات کو یہ سینوں کے حال کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ دل کی دھڑکنوں کا بھی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ دل میں کیا خیال آیا ہے، مریض سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ قرآن کی ان آیات کے خلاف ہے، لیکن آپ سینے سے لگائے ہوئے۔ میری بیوی تھی، وہ بیعت کرنا چاہتی تھی، میں اس سے بیعت کرنا چاہتا تھا، کہ مجھے شرم آتی تھی کہ حضرت کے سامنے کیسے لے کر جاؤں گا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی تھی۔ حضرت کو کہتے ہیں یہ وسوسہ ذہن میں آیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں، سورۃ القاف والقرآن المجید، اس سورہ کے اندر۔ لیکن یہ کہتے ہیں یہ وسوسہ ذہن میں آیا کہ حضرت میری عالیہ کی آواز سنیں گے، مگر یہ حضرت کی کرامت تھی کہ کشف سے میرے دل کا وسوسہ۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کتنی آیت میں نے پڑھی تھی، مومن کے لیے تو ایک کافی ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ سینوں کے حال جاننے والا کون؟ اللہ، اور ان کے ہاں اللہ اور ملا۔ یہ امداد اللہ مہاجر مکی کا قول تھانوی صاحب نقل کہتے ہیں علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا۔ نکالو ان کے دعوے کا پرچہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر۔ آپ نے بھی اپنے سارے علماء کو کافر کہہ دیا۔ میں آپ کی نقل کر رہا ہوں یہاں پر، آپ نے بھی کہہ دیا۔ دکھائیے، خاص طور پر لائن انڈر لائن کر کے دکھائیے کہ جو غیر اللہ کے لیے کہتے ہیں 129 نمبر یہ مقولہ ہے ان کا، کہتے ہیں فرمایا لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبیات کا ان کو ہوتا ہے۔ دریافت اور ادراک غیبیات کا جس طرف نظر کرتے ہیں غیب ان کو نظر آ جاتا ہے، جہاں آنکھ اٹھی وہ نظر آ گئی۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے اللہ کے قرآن کے خلاف۔ جس طرف اہل حق، یہ کون سے اہل حق ہیں؟ کون سے اہل حق ہیں؟ قرآن کے خلاف فلا یظہر علی احد الا من ارتضی من رسول، اس میں ایسے الفاظ دکھاؤ کہ جس میں اولیاء کے لیے علم غیب تسلیم کیا گیا ہو۔ حی علی الصلاة، حی علی